تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ خواب کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک محفل میں تشریف فرما تھے۔ امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا تھا جب انسان تو تھے لیکن وہ خواب نہیں دیکھتے تھے۔ راوی نے اٹھ کے سوال کیا، کہا مولا یہ کیسا وقت تھا جب انسان خواب نہیں دیکھا کرتے تھے؟ اگر ایسا وقت تھا بھی تو یہ خواب کا سلسلہ شروع کب سے ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم تھی، بڑی گمراہ تھی، خداوند متعال نے ان کی طرف اپنا ایک رسول بھیجا، اپنا ایک پیغمبر بھیجا، اور وہ پیغمبر آیا، اس نے اس قوم کو خدا کی طرف دعوت دی۔ اس قوم نے اس رسول سے یہ سوال کیا کہ آپ کے پاس نہ مال و دولت ہے، نہ جاگیر ہے، نہ جائیداد ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ طاقت ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمیں دینے کو۔ اگر ہم آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیں، آپ کی اطاعت کرنے لگیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اس نبی نے کہا اگر تم میری اطاعت کرو، خدا کی عبادت کرو تو تمہیں جنت ملے گی، اور اگر میری نافرمانی کرو اور خدا کی معصیت کرو تو تمہیں جہنم ملے گی۔ انہوں نے کہا یہ جنت اور جہنم کیا ہوتی ہے؟ کہا جنت نعمتوں کی جگہ کا نام ہے اور جہنم آگ کا ٹھکانہ ہے۔ کہا کہ وہاں پہ انسان کب جاتا ہے؟ کہا مرنے کے بعد انسان وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ بات تو کر دی کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ یا جنت میں جاتا ہے یا جہنم میں جاتا ہے، لیکن ہم بہت ساری قبروں کو دیکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، جسم گل سڑ چکا ہے، لیکن ہم نے کسی وہاں پہ نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کے دیکھا ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے نبی کی تکذیب کر دی، نبی کو جھٹلا دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جھوٹے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نبی کو اذیت بھی دینا شروع کر دی جو ہر قوم کا وتیرہ رہا ہے۔ جب یہ حالت ہوگی اس قوم کی تو ان کو اچانک سے اس رات خواب دکھائی دی۔ وہ سوئے تو ان کو کچھ مناظر نظر آئے، کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اگلے روز اٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے رات کو یہ دیکھا، میں نے یہ آواز سنی، کیا تم نے بھی ایسا کچھ محسوس کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی محسوس کیا۔ ہر فرد ایک دوسرے سے سوال کر رہا تھا لیکن کسی کو جواب معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں اس نبی کی طرف، اس شخص کی طرف کہ جو خود کو نبی کہتا ہے۔ جب سے ہم نے ان کی تکذیب کی ہے تب سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے۔ اب وہ مجبور ہو کے اس رسول کے پاس آتے ہیں۔ وہ رسول جب ان کو سامنے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خواب تم نے دیکھا ہے، یہ خدا کی طرف سے تم پہ اتمام حجت ہے، خدا نے تم پہ حجت تمام کر دی ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اب جسم چاہے بوسیدہ ہو جائے، گل سڑ جائے، قیامت تک اس کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے۔ پھر جب قیامت آتی ہے تو پھر جسم بھی دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے۔